بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لم نہیں ترا دیکھا آپ نے، الا طرف الذی اس شخص کے حاجہ جھگڑا کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے فی میں ربی رب ہی ان کے فی ربی ہی ان کے رب کے بارے میں ان یہ کہ آتا دی ہو اس سے اللہ نے الملک بادشاہت، حالانکہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی۔ اذ جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرا رب الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے۔ قال وہ کہنے لگا انا میں بھی احیی زندہ کرتا ہوں و امیت اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فاپس ان بے شک اللہ تعالی یأتی لاتا ہے بالشمسی سورج کو من سے المشرقی مشرقی مشرق سے فأتی پس آپ لے آئیے تم لے آؤ بہا اس سورج کو من سے المغربی مغرب سے فاپس بہتا حیران رہ گیا الذی وہ شخص جس نے کفرا انکار کیا یا کفر کیا۔ واللہ اور اللہ تعالی لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم ایسی قوم کو الظالمین جو ظالمین میں سے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا یا کیا آپ اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے رب کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑا کیا ان آتاہ اللہ الملک حالانکہ اسی اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت وہ نمرود کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے۔ فأتی بہا من المغرب تم اگر سچے ہو تو اس سورج کو مغرب سے نکال لاؤ۔ فبہت الذی کفر حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے۔ اب سے تقریباً 3-4 آیات میں اللہ رب العزت ہمیں مختلف واقعات اور سٹوریز جیسے کہ اللہ پاک ہمیں سنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسانی نفسیات ہوتی ہے، اس کو اگر عام طریقے سے کوئی بات سمجھائی جائے تو اتنی اچھی طرح سے سمجھ نہیں آتی، جبکہ کہانی سنا کے اور کسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے اگر بات بتائی جائے تو وہ زیادہ کلیئر ہوتی ہے اور بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم اپنی ذات، اپنی جو ہے طاقت اور اپنا جو اللہ پاک کی علمیت تھی اس کے مطابق نہیں اللہ پاک نے اس کو بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی نفسیات کے مطابق، ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق آسان سے آسان تر الفاظ میں اللہ پاک نے اس قرآن کریم میں ہمیں اپنا دین اور اپنی توحید اور رسالت اور ہر چیز اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھائی ہے۔ تو بڑے خوبصورت واقعات ہیں، ہم لوگ ادھر ادھر واقعات بچپن میں سنتے بھی رہتے تھے، بہت زیادہ اسرائیلیات اور ادھر ادھر کی روایات ملا کے اور بہت لمبی لمبی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے ہم اسے من عن بیان کریں، جہاں تک اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا اتنا واقعہ ہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ آئندہ آنے والی
چند آیات کی وجہ سے میں پہلے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جتنا اللہ پاک نے بتایا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم مزید جو ہے اس کی تفتیش میں نہ پڑیں، کیونکہ جو ضروری بات ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے کلام کریم کے اندر بتا دیتے ہیں۔ تو یہ واقعات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، وہ واقعات، وہ حالات جن سے کسی نے کچھ سیکھا ہے ہم بھی سیکھ سکیں، یا جس سے کسی نے کوئی عبرت پکڑی ہے ہم بھی عبرت پکڑ سکیں، اور ہم اس پر اللہ رب العزت کی زیادہ جو ہے وہ قریب ہو جائیں، اللہ کی توحید کے زیادہ اچھے طریقے سے ہم قائل ہو جائیں۔ آج کے آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قوم عراق کے اندر جو نمرود بادشاہ تھا اس دور میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً قرآن کریم میں کی مختلف آیات میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایک قلبی لگاؤ، خصوصی لگاؤ بھی ہے، اور بہت زیادہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ نسبت بھی الگ سی ہے، تو مختلف جگہوں پر ہم ان کے واقعات کو پڑھیں گے، لیکن یہاں پر آج ایک ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے۔ نمرود کسی کا اسپیسیفک نیم نہیں تھا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس دور میں اس کو نمرود کہا جاتا تھا، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ تو یہ بادشاہ بھی جو ہے اللہ رب العزت ہمارے آتا اللہ الملکہ، اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی، اللہ نے اس کو بڑائی دی تھی، عزت دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کے بارے میں، وہ رب جس نے اس کو بادشاہت دی تھی اس کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا اس کو کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی بادشاہی دی ہے، عزت دی ہے اور مقام دیا ہے، تو وہ اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا جس نے اسے یہ سارا کچھ دیا ہے، بجائے اس کے وہ لوگوں کو کیا کرنے لگا، اپنے آگے سجدہ کروانے پہ مجبور کرنے لگا۔ اور وہ یہ نہیں دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے زمین اور آسمان اور کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ میرے پاس بہت اتھارٹی ہے، میں بہت طاقتور ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ تو اسی غرور میں پھر وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا کہ میں بھی رب ہوں، میں بھی سب کچھ بناتا ہوں، لہٰذا تم لوگ میرے آگے سجدہ کرو۔ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، ان کا کوئی ترتیب ہوتی ہوگی سجدہ کرنے کی، وہاں مجلس سے لگتی ہوگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کیوں آپ مجھے سجدہ نہیں کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی کتنی زیادہ صفات ہیں، لیکن دو بڑی صفات اللہ رب العزت کی ایسی ہیں کہ جو انسان ہے یہ گوشت کے ٹکڑے سے، ایک لوتھڑے سے اور گندے نطفے سے جو پیدا ہوا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ پھر جب یہ انسان چل پھر رہا ہوتا ہے، سارے اس کی چیزیں اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، اچانک اس کو موت آ جاتی ہے اور یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یہ دو باتیں کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ان دو باتوں سے دو دلائل دیے، بڑے بڑے دلائل دیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ یہ جو انسان دنیا میں چل پھر رہا ہے، یہ جو پیدا ہوا ہے انسان، یہ اس نے پیدا کیا ہے، اور جب یہ دنیا سے جائے گا تب بھی وہی بھیجے گا، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ حالانکہ وہ بھی اچھی طرح اس بات کو سمجھتا تھا کہ یہ زندہ کرنا اور مارنے سے مراد کیا ہے کہ پوری پیدا کرنا، لیکن اس نے کیا کیا، ایک بھونگی سی دلیل دی۔ اس نے اپنے قید خانے کے اندر سے دو قیدی بلائے، ان میں سے ایک ایسا تھا جو بے قصور تھا، کسی چھوٹے موٹے جرم میں آیا ہوا تھا، اس کو موت کی سزا سنا دی، کہتا ہے دیکھو میں نے اس کو مار دیا۔ اور ایک بندہ جس کو سزائے موت کا اعلان ہو چکا تھا، اس کا گناہ ایسا تھا، اس کو اس نے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے ایک بندے کو زندگی دی اور میں نے ایک بندے کو مار دیا۔ حالانکہ وہ بھی سمجھتا تھا اس بات کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ انسان پیدا تو پہلے سے ہوا تھا، تم نے اس کو یہاں سے آزاد کر کے کون سا نیا کام کر دیا ہے؟ موت تو اللہ رب العزت نے ہی دی ہے، کیونکہ تم ایک بندے کو یہاں قید میں تم کر سکتے، باقی پوری دنیا کو موت اور زندگی کون دیتا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مزید اس سے اسی ٹاپک پہ بات نہیں کی۔ یہ انداز دیکھے مناظرے کا، یہ علمی لوگوں کا انداز اور طریقہ کار سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو بندہ
نالج والا ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت اس کا شرح صدر فرما دیتے ہیں، وہ فضول کی بحثوں میں نہیں پڑتا۔ وہ جتنا سمجھا سکتا ہے، جتنی بات کر سکتا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیتا ہے، پھر آگے والے کی سمجھ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اگلا سمجھدار ہو تو اس سے فائدہ اٹھائے، نہیں تو پھر وہ اپنی ہی روش پہ، اپنی ہی بات پہ، اپنی ہی ضد پہ اڑا رہے۔ تو یہ بات ہمیں بھی دین کے معاملات میں دیکھنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بتا دیں جتنے ہمیں بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے، اگر پھر بھی دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو بجائے بحث و مباحث اور مناظرے کرنے کے، ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جہاں بات شرک کی، کفر کی، یا دین اسلام کی، یا اگلے کے سمجھنے کی ہو تو وہاں پہ ضرور کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اس ٹاپک کو نہیں آگے بحث کی کہ تمہارے زندہ کرنے اور میرے رب کے زندہ کرنے میں فرق ہے کیا، کہ ایک اور دلیل دے دی اس کو۔ تو یہ بات ہے، پھر ایک اور علمی دلیل، لاجیکل دلیل اس کو دی، فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، روزانہ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں سالوں سے سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو ٹھیک ہے، آج کے دن تم مغرب سے لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، تم آج کے دن مغرب سے سورج کو لے کے آ جاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے انکار کیا تھا وہ نمرود حیران اور لاجواب ہو گیا، کیونکہ وہ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ سورج جو اس نے مشرق سے رب کائنات نے نکالنا تھا اور وہ نکلنا تھا اس نے، وہ کیا کرتا، کیسے کہتا کہ میں مغرب سے لے کے آ سکتا ہوں؟ لیکن ایک اور بات وہ کر سکتا تھا یہاں پر، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اوپر اس نے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زندہ، اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو اس نے ایک دلیل دی۔ تو یہاں پر وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم میں تو نہیں کر سکتا، لیکن تمہارا رب اگر سورج کو مشرق سے لاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ لاتا ہو، نہیں لاتا تو اگر وہ لاتا ہے تو اس سے کہو کہ آج کے دن سورج کو مغرب سے لے کے آ جائے۔ لیکن یہ بات اس نے کیوں نہیں کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے انداز سے، آپ کے طریقہ کار سے اور آپ کی باتوں سے اس کو پتہ چل چکا تھا کہ جس رب کی بات کر رہا ہے نا وہی رب ہے، وہی پالنہار ہے، وہی بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اس نے یہ بات نہیں کی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر میں نے ایسے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا رب آج مغرب سے لے کے آ جائے تو اس کا رب تو لے کے آ جائے گا، کیونکہ یہ پھر بات کرے گا، دعا کرے گا، اس کا رب لے کے آ جائے گا، تو یہ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر تو حجت قائم ہو جائے گی، یہ سارے ایک دم سے مجھ سے ہٹ کے تو رب کے اس کے خدا کو ماننے لگ جائیں گے۔ اس لیے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، چپ ہو گیا۔ تو یہ بات بھی کر لینی چاہیے میری پیاری بہنوں، جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کوئی بات کر رہے ہوتے، بات کرتے کرتے ہمیں درمیان میں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم تھوڑا سا غلطی پہ ہیں، کہ بھئی ہم لوگ خدا تو نہیں ہے نا، انسان ہے نا، نہ ہمارے پاس علم کلی ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہوتے ہیں، شروع میں کافی ٹائم تک ہمیں پتہ، ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم حقیقت پہ، سچ پہ ہیں، تب تو ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں شرح صدر فرما دیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں تھوڑی یہاں پہ رونگ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، واقعی بات ٹھیک نہیں ہے، تو میری پیاری بہنوں ہمیں جو ہے نا چپ ہو جانا چاہیے وہاں پہ۔ یہ نمرود سے سیکھنے کی بات نہیں ہے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب اوپر بات دیکھی تو خاموش ہو گئے، پھر دوسری دلیل لے کے آگے، اور یہ بھی کیا ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اس نے بھی عقل مند تھا نا، پوری حکومت کرتا تھا اتنی بڑی، تو یہ خاموش ہو گیا، مزید اس نے کوئی اور باتیں نہیں کی۔ لیکن اب اللہ رب العزت اپنا قانون لے کے آگے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی اس لیے کہ وہ ظالم تھا، وہ ظلم کرتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا، لوگوں کے حقوق تلف کرتا تھا، ان کے اوپر ظالمانہ اور جابرانہ نظام اس نے قائم کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ میری پیاری بہنوں کہیں ہم ظالموں میں شمار نہ ہو جائے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں ظالم سے ایک دم ایک کنسپٹ سا آتا ہے، وہ جو گرز لے کے، ڈنڈے لے کے بڑے بڑے دوسروں کو مار رہے وہ ظالم ہے۔ نہیں، ظالم کی ایک ڈیفینیشن جو فوزیہ جی اکثر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے اس کو نہ دینا، جس کا جو حق ہے اس کو ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ میری پیاری بہنوں یہ تو ہم سے ہو رہا ہے، دن رات ہو رہا ہے، ہم کوئی جاب کرتے ہیں، اس کا جو حق ہے ہم اس کو نہیں دیتے، اس کا جتنا ٹائم ہمیں دینا چاہیے نہیں دیتے، جہاں ہم ڈنڈی مار سکتے ہیں ہم مارتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ کا جو حق ہے وہ ہم اس کو ادا نہیں کرتے، جتنی کمی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے اتنے ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم ان کو ادا نہیں کرتے، ہمارے اساتذہ کے اتنے حقوق ہیں ہم ادا نہیں کرتے، ہماری اولاد کے ہمارے اوپر اتنے حقوق ہیں ہم انہیں ادا نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے رب کا ہمارے اوپر کتنا حق ہے، کیا ہم نے کبھی اس کو ادا کیا ہے؟ پھر بھی باقی حقوق ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم ادا کر سکتے ہیں، رب کائنات کے تو بہت حقوق ہیں ہمارے اوپر،
رب کے اتنے حقوق ہیں، ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت ہمیں دیتے چلے گئے، ساری زندگی رب کائنات نے ہمیں کھلایا پلایا دیا۔ جب ہم پیدا ہوئے ان سے پہلے 9 مہینے پیٹ کے اندر اللہ پاک نے یہ رزق جس کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے خود ہمیں پہنچایا، کہاں کہاں کیسے کیسے وہ نالیاں، کیسے ناک سے وہ خون کے اندر سے کیسے خوراک بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک بچے کا جسم بنا دیتے ہیں، پھر دنیا میں آ کے کیسے ہمارے دودھ کا انتظام کیا، پھر وہ کیسے اللہ رب العزت نے آج تک ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں سمجھ دی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ساتھ جوڑا، پھر ہمیں نیک بنانے کی اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے لوگ دیے، ساتھی دیے، رشتے دیے، بچے دیے، کیا کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ کیا ہم نے اپنے رب کا کوئی حق ادا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا میری پیاری بہنوں تو ہم سب ظالم ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ظلم سے باز آ جائیں، ہر ایک کا حق دے، پہلے اپنے رب کائنات کا حق دے، پھر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے کتنی دعائیں کی رب کائنات سے، کیسی قربانیاں دے کے دین ہم تک پہنچایا، ہم ان کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو اپنا لیں۔ ہمارے سنتوں کو اپنانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے اندر ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ رب کائنات کی عبادت کرنے سے، رب کائنات کو راضی کرنے سے، رب کائنات کے احکامات پہ عمل کرنے سے رب کی کائنات میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم رب کائنات سے جڑ جائیں گے، ہم اس کے قریب ہو جائیں گے، ہم ظالموں میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو آج کی آیت مبارکہ سے ہم نے عملی زندگی سے یہ تعلق کرنا ہے کہ ہم نے ظالم نہیں بننا، زندگی کے کسی روش میں، کسی طریقے میں کہیں بھی ہم ظلم کرنے والے میں نہ ہوں۔ وہ ظلم اگر بچوں کو، چھوٹے چھوٹے سٹوڈنٹس کو مانا، اساتذہ کرام سے مخاطب ہوں، کسی کے بچوں کو اگر ہم ہاتھ تھپڑ ماریں اور کوئی اور سٹریس اور غصہ نکالیں، اپنے بچوں کو ماریں کہیں پر بھی، اور واقعی والا ظلم بھی ہو، تو پھر تو ہمارے کیا ہی کہنے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور کبھی بھی ہمارا شمار ظالمین میں سے نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اردو زبان میں تو ہم لوگ ہیں کیا ہی کہنے، جو ہے نا وہ کسی خوشی کے موقع پہ استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی آسائشیں اور راحتیں ملیں گی۔ میری مراد یہاں پہ یہ تھی کہ اگر ہم حقیقتاً ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں، جو ریئل ظلم ہوتا ہے، کسی کو مارنا پیٹنا، تو پھر ہمارے تو بہت ہی برے حالات ہو جائیں گے۔ میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ پھر تو ہماری بہت بری کنڈیشن ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے معاف فرمائیں۔